بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کیا، داؤد کو، منا اپنی جانب سے، فضلا فضیلت، مرتبہ مقام، یا جبالو اے پہاڑو، اوبی کہ تم تسبیح بیان کرو، معہو اس کے ساتھ، والطیرہ اور فرشتوں کو بھی یہ حکم دیا، وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کیا، لہو اس کے لیے، الحدید لوہے کو، یعنی لوہے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو؟ چلو جاؤ باہر۔ وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا، لہو اس کے لیے، الحدید لوہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو انعامات عطا فرمائے تھے، ان انعامات کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے تو ان انبیاء میں بعض مرتبے کے اعتبار سے بعض سے زیادہ بہتر اور فضیلت والے تھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ٹھیک ہے نا جی، بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، بعض کو اللہ نے مرتبہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص فضائل سے نوازا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل میں سے، ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور حضرت اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھومتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے، اور اسی طرح جو فرشتے تھے، کیا نام ہے اس کا، پرندے تھے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ لگ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ایک خصوصیت مزید کیا ذکر کی کہ ہم نے داؤد کے لیے نرم کر دیا تھا لوہے کو، داؤد علیہ السلام کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسا نرم کیا تھا جیسے موم ہوتا ہے، بغیر کسی اس کے، جس طرح موڑتے تھے وہ مڑ جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرے بنایا کرتے تھے، جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نہیں۔ آگے فرمایا کہ انی عمل، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ عمل تم بناؤ، سابغات کشادہ زریں، سابغات یعنی جو کھلی کشادہ زریں تھی وہ بناؤ، وقدر اور اندازہ رکھو، فی السرد جوڑنے میں، یعنی جو کڑی آپس میں جوڑو گے تو اس میں ایک اندازہ رکھو، وعملو اور عمل کرو، صالحہ اچھے کام کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَیمان اور ہم نے سلیمان کے لیے، پیچھے گزری تھے نا آیت کہ وہ سخرنا، ہاں جی، سخرنا کا لفظ گزرا ہے کہ سوری، ہاں یہاں پہ ذکر نہیں، وَلَقَدْ آتَیْنَا داؤد، ٹھیک ہے نا جی، داؤد کو ہم نے فضیلت دی، اور وَلِسُلَیمان ریح، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے، کس کو جی، ہوا کو، اور ریحہ ہوا کو، یہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی تھی، اور کیسی تھی کہ غدوہا شہر، کہ اس کا غدو کا معنی ہے صبح کی منزل، یعنی اگر صبح کے وقت چلتی تھی وہ اتنی تیز ہوتی تھی کہ ایک مہینے کا فاصلہ طے کرتی تھی، ورواحها اس کی شام کی جو منزل ہوتی تھی، شہر ایک منزل ہوتا، ایک ماہ ہوتا تھا، ایک مہینہ ہوتا تھا، یعنی اتنا فاصلہ وہ طے کرتی تھی۔ اتنی تیز ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھی، ان کے تابع تھی، ورنہ ہوا عام حالات میں اتنی تیز ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، وَأَسَلْنَا اور ہم نے بہایا، لہو ان کے لیے، عین القطر تانبے کا چشمہ،
تانبے کا چشمہ، ہاں جی جیسے پانی نکلتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کے چشموں کو جاری کر دیا تھا، اور پھر اس سے وہ اپنی مرضی کی چیزیں بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جی آگے فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بھی، یعنی جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا، مَن يَعْمَلُ، جو عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، ان کے سامنے، مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ، سوری، بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کے سامنے کام کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، وَمَن یزغ، اور جو ان میں سے کجی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، یزغ کا معنی ہے کہ بھئی ادھر ادھر ہونا، بات نہ ماننا، یا یعنی کام کی تعمیل میں لے تو لال کرنا، تو منہم، ان جنات میں سے، کوئی جنات میں سے کیا کرتا تھا، وہ کجی اختیار کرتا تھا، ان امرنا، ہمارے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا حکم تھا ان کو کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اس حکم سے کوئی روگردانی کرتا تھا، اس میں کجی کرتا تھا، کوتاہی کرتا تھا، تو نزک ہو، تو اس کو حکم تھا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو نزک ہو، ہم ان کو چھکائیں گے، من عذاب السعیر، جہنم کا عذاب، یعنی دوزخ کا عذاب اس کو چکھائیں گے۔ وہ یعملون لہو، وہ بنایا کرتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، محاریب کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں، جیسے قلعہ نما عمارتیں ہوتی ہیں، قلعے بڑے بڑے بناتے تھے، وہ تماثیل، اور تصویریں بناتے تھے، وہ جفان، اور برتن بناتے تھے بڑے بڑے، کل جواب، جیسے بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں، جیسے حوض ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے برتن، بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے پتیلے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی، وہ قدور راسیات، وہ قدور، اور دیگیں، راسیات، جو جمی ہوتی تھی، یعنی بڑی بھاری، بڑی موٹی اور بڑی مضبوط دیگیں بناتے تھے۔ اعملو، تم عمل کرو، آل داؤد، اے داؤد کی خاندان والو، شکرن، شکر کے ساتھ، یعنی شکر بجا لاؤ، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں شکر کرنے والے۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور پھر جب ہم نے حکم جاری کر دیا اس پر موت کا، ما دلہم، تو اس کا پتہ نہیں دیا، پتہ نہ دیا، علی موت، اس کی موت کا، الا، مگر، دابت الارض، گن کے کیڑے نے، دعوت الارض سے مراد وہ جو لکڑی کو کیڑا لگ جاتا ہے جو اس کو کھاتا رہتا ہے، تاکلو، کہ وہ کھاتا تھا، من سعتہ، اس کی لاٹھی، عصا، فلما خر، جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو جنوں پہ یہ بات کھلی، ہاں جی، کہ بھئی یہ تو فوت ہو گئے تھے اور ہم ویسے ہی ان کے سامنے کام کر رہے تھے، تو اللہ کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے غیب کی باتوں کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس اہانت والے عذاب میں نہ رہتے، اہانت والے عذاب، اہانت والے عذاب سے مراد یہ ہے کہ بھئی ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اور ان کو سلیمان علیہ السلام نے مشکل مشکل کام دیے ہوئے تھے، تو وہ ان کے لیے ایک طرح کا عذاب ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، اچھا یہاں پہ یہ آیات ختم ہو جاتی ہیں، آگے قوم سبا کے حالات ہیں، تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ ان آیات میں دیکھیں، ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص فضائل عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست حکومت عطا فرمائی تھی، ایسی حکومت اور سلطنت اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش آوازی اور خوش الہانی سے نوازا تھا، اور خود اتنے خوش الہان تھے، اتنے خوش آواز تھے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی کیا کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، کہ وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، او بی بی بمانا ہے سب بھی، یعنی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور یہ جو تسبیح تھی خاص قسم کی تسبیح تھی، عام تسبیح نہیں تھی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ان کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ عام عمومی تسبیح ہے کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور فضیلت کے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام تسبیح سے ہٹ کر کوئی اور تسبیح تھی، وربلی تسبیح تھی وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وربلی تسبیح بعض لوگوں نے تو یہ کہا نا کہ جیسے
بعض گشت ہوتی ہے، جسے پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، ذہن سے نکل گیا. بعض گشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پہاڑ کے سامنے کسی وادی میں آواز لگاتے ہیں تو آپ کی آواز آگے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آگے سے کوئی بندہ بول رہا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا گنبد میں یا کنویں میں آپ آواز لگائیں گے تو ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مراد نہیں ہے. اگر کوئی اس کی یہ تشریح کرتا ہے تو غلط تشریح کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بطور فضیلت کا ذکر کیا ہے، تو وہ تو کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. کسی چیز کی بھی آواز ہو، انسان کے کسی بھی چیز کی آواز ہو، واپس لوٹ کے آ جائے گی وہ، ٹھیک ہے. باقی تسبیح پہاڑوں کی کس طرح ہے، کیا الفاظ ہیں اس کے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو الگ اعتبار سے ایک آواز، ایک لغت، ایک زبان عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا. پرندے بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں. پھر انسانوں کے اندر آپ دیکھ لیں، انسان زبان سے بات کرتے ہیں تو پھر لغات کا کتنا اختلاف ہے. ایک بندہ دوسری کی تسبیح کو نہیں سمجھتا، اتنا سمجھتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے. اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ عام حیثیت سے ہٹ کے تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور معجزے کے عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح پرندے بھی آ کے مل جاتے تھے. پھر ایک فضیلت حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی کہ لوہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا. ہاں جی. اور وہ لوہے سے کیا کرتے تھے، زرے بنایا کرتے تھے، اپنی ہاتھ سے کماتے تھے اور پھر اسی کو استعمال کرتے تھے. یعنی گویا کہ محنت کشی کرتے رہتے تھے اور اپنی حلال روزی کمایا کرتے تھے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یعنی ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ صنعت اور حرفت کو بڑی ایک فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے نا. خود دیکھیں نا، داؤد علیہ السلام ذرا سازی کا کام کرتے تھے، جسے کسی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے. اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہو. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نوح علیہ السلام کو جہاں پہ ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ ہمارے سامنے کشتی بناؤ. تو وہاں پہ بھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اس چیز کو سمجھتے تھے، کشتی بنانے صنعت ان کو آتی تھی. تو بہرحال یہ انبیاء کرام اپنے کام کیا کرتے تھے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ کسی پیشے کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. کسی کو اس کی وجہ سے ہم چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. عام طور پہ لوگوں کے ہاں رجحان ہے، ترجیحات معاشرے کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں. بعض اوقات ایک ہی صنعت بڑی فضیلت والی ہوتی ہے اور پھر وہی صنعت بڑی حقیر بن جاتی ہے، حقیر سے بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی زمانے میں کپڑا بننے والے کو جولاہا کہا جاتا تھا. اب اگر کوئی کپڑا بننے والا کسی کی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کو لوگ بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صنعت کے اندر خود کوئی وہ چیز نہیں ہے، انسانوں کے اپنے بنایا ہوا ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. طبقاتی تقسیم ہے، صرف پہچان کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کی کام کی وجہ سے اس کو چھوٹا بڑا سمجھنا یہ درست نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کا یہاں پہ تذکرہ تھا. پھر اس کے بعد ایک کام کیا ہوتا تھا کہ یہ انعم السابغات، یہ کام ان سے کروایا جاتا تھا. ظاہر ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں یہ کام زیادہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، جنات آپ کے تابع تھے، ٹھیک ہے نا. اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ روگردانی کرتے کجی تلاش کرے گا تو اس کو عذاب ہوگا. اس کی تو ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے. دوسرا یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے ان پہ کوئی فرشتہ مقرر تھا جو ان کو فوری پکڑتا تھا، سزا دیتا تھا. تو بہرحال جو بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو جنات کو مسخر کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے کام کروائے گا. تو سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو یا حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو، ظاہر ہے دونوں باپ بیٹے ہیں
اور دونوں ہی بنی اسرائیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل کو خاص طور پر یہاں پر ذکر فرمایا، ٹھیک ہے جی. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک فرشتہ اللہ نے مسلط کیا تھا ان جنات کے اوپر. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوتاہی یعنی اطاعت میں کوتاہی کرتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تو وہ آگ کا کوڑا اس پہ برساتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور ہوتے تھے اطاعت کرنے پر، ٹھیک ہے نا جی. بعض لوگوں نے یہاں پہ ایسے ہی اشکال بھی کیا ہے کہ جنات کو آگ سے کوڑے سے ماریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ جنات تو آگ سے بنے، تو آگ کو آگ مارنے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بعض قسم نے غیر معقول قسم کا لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، اگر کسی کو مٹی کا پتھر مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر تو تکلیف نہیں ہوتی پھر تو اشکال ٹھیک ہے، اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر اشکال غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جنات جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مطیع تھے اور طرح طرح کی چیزیں بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. محاریب یہ محراب سے ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ کے اندر جو خاص قسم کا یعنی ایک تعمیر ہے، ایک خاص قسم کا مکان ہے جس میں دشمن سے حفاظت ہوتی ہے، وہ مراد ہے. ظاہر ہے وہ کیا چیز ہے جی؟ وہ قلعہ ہے، ٹھیک ہے نا، قلعے جیسے ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے قلعے بنانا. باقی سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا. یہاں پہ یہ ذکر بھی آتا ہے کہ وہ تماثیل بنایا کرتے تھے. تماثیل کہتے ہیں تمثال کی جمع ہے، اور تمثال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تصویروں کو کہتے ہیں. تو گزشتہ شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، جیسے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو تصویر مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ وہ خاص قسم کی کوئی چیزیں بنایا کرتے تھے اور وہ غیر زیرو کی ہوا کرتی تھی. تو بہرحال اس کا جو بھی مفہوم ہو کہ وہ غیر زیرو کی تصویر تھی یا اگر زیرو کی تصویر مانا جائے، تو ہم اس کا جواب یہی ہوگا کہ ان کی شریعت میں اس کی اجازت تھی، بعد میں مانا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی شروع میں اجازت تھی اور بعد میں شریعت نے ان سے منع کر دیا. آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وصال ہے اس کا تذکرہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ظاہر سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پہ بیٹھے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا بڑا روب و دبدبا تھا، اور بہت بڑے زبردست قسم کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی تھی. آج کل کی دنیا کا چھوٹا سا کوئی پولیس والا ہو، کوئی افسر ہو، تو لوگ اس کے سامنے کانپتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا روب و دبدبا دیا تھا. بڑا نیک آدمی تھے، تو نیک آدمی کا ویسے ہی روب و دبدبا بڑا زیادہ ہوتے ہیں، نبی تھے وہ. تو بہرحال کہتے ہیں کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، اس کے بعد اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی. تو اسی سلسلے میں کچھ تعمیر کا کام باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے ذمے تھا. اور ظاہر جنات کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ جنات کام کرتے رہیں، کیونکہ ان کو سلیمان علیہ السلام کی وفات کا حکم پتہ چلتا تو وہ کام نہ کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ سمجھ لیں یا ایک صورت سمجھ لیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ نے یعنی وہ جو آپ کی لاٹھی تھی اس کے ساتھ آپ سہارا لے کے کھڑے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی. ظاہر جب تمام اعضاء کا سہارا تھا تو اسی کیفیت میں سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. تو آپ اپنے اس عصا کے اوپر سہارے کے ساتھ کھڑے رہے، ٹھیک ہے. بظاہر یوں لگتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کسی عبادت میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جنات کو یہ مجال نہیں تھی کہ پاس آ کے دیکھتے تھے، کیوں بڑا روب و دبدبا تھا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ پورا سال اسی طرح گزر گیا، تو جو کام تھا وہ بھی پورا ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لاٹھی کے اندر ایک کیڑا لگ گیا، ٹھیک ہے نا جی. ہمارے ہاں اس کو نا اردو میں دیمک کہتے ہیں، دیمک، وہ دیمک جو لکڑی کو کھاتا ہے. تو وہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ
جب کمزور پڑ گئی تو لاشی ٹوٹ گئی، اس میں سلیمان علیہ السلام پیچھے گر گئے، تو اس سے جنات کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سلیمان علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ تھا کہ ان کے سامنے جنات کام کیا کرتے تھے اور ایک طرح سے وہ مجبور تھے، ادھر ادھر ہل نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ هذا والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام۔ جی آج میں نے اتنا ہی پڑھا دیا ہے، تو کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔